بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آخر کہہ اٹھا کہ میں بھی نبی ہوں۔ کبھی اپنے آپ کو ذل مسیح کہا، کبھی اپنے آپ کو مسیح کہا، اور آخر کہنے لگا کہ میں آخری نبی ہوں۔ 1326 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلت کی موت سے دوچار کیا۔ انبیاء علیہ السلام کے کچھ خصائص ہیں جو ہر ایک کو سمجھنے چاہیے، جس سے بہت آسانی ہو جاتی ہے یہ فیصلہ کرنے میں کہ سچا نبی کون ہے اور جھوٹا نبی کون ہے۔ اس ظالم سے غلام احمد قادیانی سے جب کسی نے پوچھا نا کہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو وحی نازل ہوتی تھی اور فرشتہ وحی لے کے آتا تھا، اس کا نام تھا جبریل، آپ کے پاس کون سا فرشتہ آتا ہے؟ تو ان کی کتابیں بتاتی ہیں کہ اس نے کہا میرے پاس بھی وحی آتی ہے اور وحی لانے والا فرشتہ ہے، اس کا نام ہے ٹیچی ٹیچی۔ اب نہ جانے اس کا معنی کیا ہے۔ پھر جب اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں تو ذل مسیح ہوں، مسیح کا سایہ ہوں، تو کہا عیسیٰ علیہ السلام کی تو نشانیاں تھیں کہ وہ تو مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، وہ تو جس کو کوڑی کی بیماری ہوتی تو وہ اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیتے تھے، آپ کی کیا نشانیاں ہیں؟ تو جب اللہ ذو الجلال ہم سب کو معاف فرمائے، جب دین سے اور قرآن و حدیث سے دور ہوتا ہے تو پھر انسان احمق ہو جاتا ہے۔ تو کہتا ہے میری نبوت کی بھی دو نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ بچپن سے آج تک میرے سر کی درد دور نہیں ہوئی، اور دوسرا یہ نشانی ہے نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، کہ بچپن سے آج تک میں چارپائی کے اوپر یورین پاس کرتا ہوں۔ تو اس قدر احمق لوگ جو ہیں، اور آج امت پریشان ہے، اور کتنے لوگ انہی قادیانیوں کو اور احمدیوں کو اپنا قریبی سمجھتے ہیں، جو نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے ہوتے ہیں وہ کبھی مسلمانوں کے اپنے نہیں ہو سکتے۔ امت اسلامیہ نے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کو کڑے ہاتھوں لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 86 جنگیں لڑی ہیں، 56 جنگوں میں خود شریک ہوئے اور باقی جنگوں میں صحابہ کو بھیجا، لیکن اگر ساری اعداد کو جمع کیا جائے تو ان 86 جنگوں میں 1060 لوگ مارے گئے، صحابہ شہید ہوئے اور کافر مارے گئے۔ لیکن جنگ یمامہ میں جہاں مسلمہ کذاب سے جنگ ہوئی ہے اور وہ جھوٹا دعوے دار تھا نبوت کا، تو وہاں کتنے ہزار صحابہ شہید ہوئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پہ آنچ نہیں آنے دینی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بیان کی ہے کہ قیامت قریب آ گئی ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ لوگ جھوٹے دعوے کریں گے نبی بننے کے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انبیاء کے کچھ خصائص ہیں، ان میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے فإن أهل السنة متفقون على أن الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله تعالى وهذا هو مقصود الرسالة۔ اہل سنت والجماعت کا اتفاقی یہ مسئلہ ہے کہ انبیاء ان امور میں کبھی بھی خطا کا شکار نہیں ہوتے جو اللہ عز و جلال کی طرف سے لوگوں کو پہنچاتے ہیں، اور مقصود رسالت بھی یہی ہے۔ والانبیاء علیہم الصلاة والسلام لا یعصون اللہ تعالی لا بکبیرۃ ولا صغیرہ۔ انبیاء علیہم الصلاة والسلام اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، تو معصوم ہوتے ہیں، نہ کبیرہ گناہ نہ صغیرہ گناہ، یہ ان سے سرزد نہیں ہوتا۔ علی العمد، علی سبیل العمد، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت جو دی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں یا عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، انبیاء کی آنکھیں تو سو جاتی ہیں لیکن ان کے دل جاگتے رہتے ہیں۔
یہ سچے نبی کی خصوصیت ہے۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے انبیاء علیہ السلام کو ان کی وفات کے وقت موت اور زندگی کا اختیار دیا جاتا ہے۔ ما من نبی یمرض الا خیر بین الدنیا والآخرہ، کوئی بھی ایسا پیغمبر نہیں جس کو بیماری میں، جو بیمار ہوا جس کو زندگی اور اسی طرح آخرت میں اختیار نہ دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات سمجھائی ہے ان میں سے تیسری بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے جو جسد اطہار ہوتے ہیں، اجساد اطہار ہوتے ہیں، پاکیزہ جسم ہوتے ہیں، مٹی انہیں نہیں کھاتی۔ ان اللہ عز وجل حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو بوسیدہ کرے یا اس کو مٹی کھا جائے۔ اور چوتھی بات جو جہاں تک میں پہنچنا چاہتا تھا وہ انبیاء کا خاصہ ہے کہ اللہ کا پیغمبر جہاں فوت ہوتا ہے اسے وہاں ہی دفنایا جاتا ہے۔ لم يقبر نبی الا حیث یموت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نبی کی قبر وہی بنائی جاتی ہے جہاں اس کی وفات ہوتی ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں اگر سچے ماننے والے ہیں اس جھوٹے دعوے دار کو، غلام احمد قادیانی کو، تو خاصہ نبوت تو یہ ہے کہ انبیاء جہاں فوت ہوتے ہیں وہاں انہیں دفنایا جاتا ہے۔ جیسے کہ سیدہ عائشہ کے حجرے میں ہی فوت ہوئے تو اللہ کے رسول کو وہاں ہی صحابہ کرام نے ان کے فرمان کی روشنی میں آپ کی تدفین وہاں ہی ہوئی۔ تو اگر کوئی مانتا ہے جھوٹا ہونے کے باوجود بھی اس کی محبت بڑی سچی ہے کہ میں اس کو نبی مانتا ہوں، تو پھر تو وہاں ہی اس کو دفنانا چاہیے تھا جہاں وہ واش روم میں فوت ہوا۔ تو اللہ عز و جلال عقائد بھی صحیح دے، اور قیامت تو آنی ہی آنی ہے، اس کی نشانیوں کا پارٹ بننے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ موت تو آنی ہوتی ہے لیکن قتل کرنے والا گنہگار بھی ہوتا ہے، تو ہمیں ہر اس پہلو سے محفوظ بھی رہنا ہوگا کہ جو سبب بنے کہ قیامت کی نشانیوں میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے حالات سے ہمیں